بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین سامعین، الحمدللہ الدعوۃ-E-LALLAH آفیشیل آپ کے اس چینل سے مختلف اعتبار سے اصلاحی تبلیغی کوششیں جاری ہیں۔ اس میں ایک مختلف خوبصورت کارگزاریاں، ایمان افروز کارگزاریاں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کے ساتھ بہت کرم، فضل، احسان کا معاملہ فرمایا۔ جیسے قرن اول میں یعنی پہلی صدی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے ساتھیوں کی دین کی محنت کی برکت سے ان کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ عجیب و غریب واقعات پیش آئے، جیسے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان مقدس ہستیوں کی مدد فرمائی، نصرت فرمائی، غیبی مدد فرمائی۔ آگ میں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا، اسی قسم کا مدد کا واقعہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے، سمندر نے راستے بنا دیے۔ اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین سمندر کے اوپر چلے، پانی کے اوپر چلے، وہ نبی کے ساتھ چلے، بنی اسرائیل نبی کے ساتھ چلے اور پانی ہٹ گیا اور زمین پر چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھیوں کی عجیب مدد فرمائی، نصرت فرمائی۔ یہ نبی کے بغیر چلے اور پانی کے یعنی پانی ہٹ کر زمین پہ نہیں چلے بلکہ پانی کے اوپر چلے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت یہ کہیں بھی کسی قرآن کی آیت میں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ یہ مدد نصرت جو ہے صرف صحابہ کے زمانے میں ہوگی اور بعد میں یہ مدد کا سلسلہ موقوف ہو جائے گا، رک جائے گا، نہیں، بلکہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں وعدہ فرمایا، ہم ضرور بالضرور جو بھی اللہ کی مدد کریں گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کریں گے، ہم ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ ضرور بالضرور ان کی مدد کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مدد کا وعدہ قیامت تک کے لیے فرمایا ہوا ہے، قیامت تک کے لیے۔ بلکہ ہم تو جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے دور ہوتے جا رہے اتنا یعنی حالات اور بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا، یعنی دین سے دوری زیادہ بڑھتی جا رہی۔ تو ہم دین کے دوری کے اس زمانے میں ہم جو تھوڑی سی بھی اللہ کے دین کے لیے کاوش کریں گے، اللہ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ اور زیادہ ہوگی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہے جی، بڑا آدمی بھاگتا دوڑتا ہوا، کوئی اس میں کمال کی بات نہیں ہوتی، لیکن جو چھوٹا بچہ ہے، بچی چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ ایک قدم چلتا ہے تو اس کو دیکھ کر ہے جی اس کی بہت حوصلہ افزائی کیجیے، تو 2 قدم چلنے پر اور زیادہ حوصلہ۔ ہم تو چھوٹے بچوں جیسے ہیں ان حضرات مقدس ہستیوں کے سامنے۔ الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں دعوت تبلیغ کے نام سے جو محنت چلی اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے بڑی بڑی قربانی کے ساتھ اللہ کے پیارے بندے اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کیسے کیسے مدد کے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے میگزین الدعوۃ-E-LALLAH میں ماہانہ جو رسالہ ہے ہمارا الدعوۃ-E-LALLAH، اس میں 2004 میں ہمارے یہ بزرگ تشریف فرما ہے، ان کی کارگزاری بہت ایمان افروز کارگزاری چھپی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کے منہ میں پہنچ چکے تھے اور بالکل سارے گلگت والے، چترال والے سب گواہ ہیں جی، وہاں کے مرکز والے، کہ وہاں پر جو ہے ان بزرگوں کے ساتھ عجیب اللہ کی غیبی مدد ہوئی کہ بالکل یہ موت کے قریب تھے۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا، وہاں جو کینیڈا کے ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، کینیڈین ڈاکٹروں کی ٹیم تھی، انہوں نے بھی کہا یہ بس چند گھڑی کا مہمان۔ اور گلگت والے، چترال والے اور وہ جو جماعت والے ساتھی تھے، ان کی جماعت والے ساتھی وہ بھی، اور مقامی ساتھی سو وہاں مرکز میں سب کے نزدیک بس یہ تھا، بس یہ کب اللہ کی طرف سے اس کی طرف بلاوا آ جائے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ رات کو سوتے ہوئے کیسے فرشتوں نے ان کا آپریشن کیا اور فرشتوں نے پر پھیر کر ان کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج کر ان کو کیسے شفا عطا فرمائی۔ اس کا خوبصورت واقعہ ہم ہمارے محترم سید نعمان شاہ صاحب سے ہم نے پہلے بھی کئی بار سنا، اور الحمدللہ ہمارا جی چاہا ہمارے اپنے پیارے دوست ناظرین اور سامعین تک یہ بات پہنچے، اور ایک خوبصورت واقعہ، ایمان افروز واقعہ، تاکہ ہم بھی اللہ کے دین کی محنت کرنے والے بنیں اور اللہ کے دین کی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد اور غیبی نصرت
ہم بھی حاصل کرنے والے بن جائیں. اور الحمدللہ ہم اس سلسلے میں کافی عرصے سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش, پچھلے دنوں بھی حضرت سوئٹزر لینڈ اور تھائی لینڈ گئے ہوئے تھے تو رابطہ کیا تو گھر والوں نے بتایا بھی, تو الحمدللہ بڑی مشکل سے ان سے وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا. تو اب یہ ان سے انشاءاللہ ان سے یہ خوبصورت کارگزاری ہم سنتے رہیں گے. بیچ میں اگر کوئی سوال پیش آیا تو ہم انشاءاللہ ہم سوال بھی کرتے رہیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. حضرت یہ خوبصورت واقعہ آپ اپنی زبانی سنائیے, یہ کیسے واقعہ پیش آیا؟ بلکہ اس واقعے سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ تبلیغ میں, جیسے بہت سارے ہمارے بھائی تبلیغ میں آتے ہیں, وہ پہلے جو ایک دنیاوی ماحول میں ہوتے ہیں, جیسے جنید جمشید بھائی تھے, ہیں جی سعید انور ہیں بھائی, یوسف یوحنا جو پہلے محمد یوسف جو بن گئے ہیں, پہلے یوسف یوحنا تھے. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں, لیکن بہت سارے ایسے اللہ کے بندے ایسے بھی آتے ہیں جو ماشاءاللہ پہلے سے دینی ماحول میں ہوتے ہیں, نماز روزے کا اہتمام ہوتا ہے. تو آپ شروع سے ہی تبلیغ میں آپ کا گھرانہ تبلیغی دینی تھا یا بعد میں آپ تبلیغ کی دین کی طرف آئے؟ پہلے تو اپنی یہ کارگزاری بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمود صلی اللہ علیہ رسول الکریم. اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہمارا گھرانہ تو بڑا دیندار گھرانہ تھا. ہم سید گھرانے سے ہیں ماشاءاللہ, اور پارٹیشن میں ہم پھر پاکستان آ گئے, مگر بنیادی طور پر ہم ہیں پاکستانی لوگ. پہلے زمانے میں لوگ چلے جاتے تھے باہر ملکوں میں, بمبئی کلکتہ, سمجھو روزگار کی تلاش میں. پاکستان ہندوستان ایک تھا. تو اس طرح ہمارے والد صاحب بھی کلکتہ میں تھے, پھر بمبئی آ گئے, پھر سورت میں, اور اس کے بعد پھر 51 میں ہم پاکستان آئے ہیں. اچھا, 47 میں ہم نہیں 51 میں آئے, اور 51 میں آ کر کے پھر ہم کراچی میں سیٹل ہو گئے. اور الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے, ہماری باپ دادا کی زمین ہے ثوابی کے اندر. اچھا ماشاءاللہ. اور اسی پر الحمدللہ جاتے, کبھی کبھار گاؤں بھی چلے جاتے ہیں. تو 1980 میں تبلیغ میں لگا ہوں. 1980 میں. تبلیغ میں لگنے سے پہلے کیا تھا؟ تبلیغ کے لگنے سے پہلے میں پاکستان نیول ڈاک یارڈ میں سروس کرتا تھا, اور اس کے اندر جو تھے وہ سرکاری نوکریوں کی تنخواہیں بڑی کم تھی. سرکاری نوکریوں کی تنخواہیں بڑی کم تھی. اور تو پھر کیا ہوا کہ بھائی میں پارٹ ٹائم کام کرتا تھا. اچھا, کراچی میں نشاط سینما ہے, سینما میں؟ ہاں سینما میں. میں وہ مینیجر میرا دوست تھا, تو اس کے پاس میں الیکٹریشین کام کرتا تھا. تو ایک دن کیا ہوا کہ مگر نماز میں پڑھتا تھا. اچھا, فلمیں بھی دیکھتے؟ نہ فلمیں تو خیر وہ تو سینما میں جب ہوگا تو لازم بات ہے, فلمیں تو دیکھتی ہے. ہاں دکھاتے تھے. تو اس میں کیا ہوا کہ پھر وہ ایک دن میری عشاء کی نماز, شب جمعہ تھا, تو عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی, ایسی فیل ہو گیا, تو اس میں کچھ کام کرنے لگے, تو عشاء کی نماز میرے کو دیر ہو گیا بہت. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے بولا آپ لوگوں نے یار یہ کام ہم بعد میں نہیں کر لیتے, اتنی جلدی تو سینما میں ٹیمپریچر نہیں اٹھتا. تو میں نماز پڑھ لیتے عشاء کی. تو انہوں نے بولا کہ شاہ جی آپ نہ پریشان نہ ہو, یہ پیچھے ایک تبلیغ والوں کا مرکز ہے, اس میں جا کر دیکھ لو, اس دن ابھی جماعت نہیں ہوئی ہوگی, شب جمعہ تھا. میں نے بولا سکو تو پاکستان میں کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پر عشاء کی نماز نہیں ہوئی ہوگی, سمجھا. میں نے بولا 10 بج رہے, 11 بجے کے درمیان ٹائم تھا. اس نے بولا شاہ جی آپ جا کر دیکھ تو لو نا. تو میں گیا تو ادھر مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں سے. تو وہ میرے جو نیوی کے جو ڈاکٹر کے ساتھی تھے, تو ان لوگوں نے جب میرے کو دیکھا تو بھاگتے ہوئے آئے میرے پاس. میں نے وضو کیا, جب وضو کیا تو ایک آدمی تولیہ لے کر کھڑا تھا اور مجھے تولیہ پیش کیا. تو میں نے بولا یہ مولویوں کا جلسہ ہے آج یہاں پر؟ اس نے بولا ہاں. تو وہ میرے ساتھ اپنے ساتھیوں کے پاس لے گیا. تو وہاں پر ہمارے کافی سارے ساتھی تھے جو تبلیغ میں لگے ہوئے تھے, جو میرے کو جانتے تھے. تو انہوں نے بڑی خدمت کی میری, مگر اتنے میں یہ مطالبہ شروع ہو گیا. جب مطالبہ شروع ہوا تو پہلے تو 1 سال اور 1.5 سال کی جماعتیں چلتی تھی, 1.5 سال کی بھی جماعت چلتی تھی. تو یہ مطالبے ہونے لگے اور لوگ لکھواتے رہے. تو پھر جب 4 مہینے کا مطالبہ ہوا تو مجھے ساتھ کوئی ہاتھ دبا رہا, کوئی ٹانگ دبا رہا, کوئی سر دبا رہا, شاہ جی آپ بھی لکھو نمبر.
میں نے بولے یہاں پر میرے کو سر کو جانے کی فرصت نہیں، اللہ کے بندے تم ایسے لوگوں کو پھنساتے ہو، اور میں تو یہاں پر 2 نوکریاں کرتا ہوں پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا، تو تم میرے کو بول رہے 4 مہینے کے لیے، بولے چلو تم لکھوا دو نا. تو اتنے میرے کو کر رہے تھے، دبا رہے تھے کہ میں نے مجبور ہو کر میں کھڑا ہو گیا، مطلب دل سے تیار نہیں تھا میں. اچھا ویسے کھڑے ویسے میں کہا میں بولے بھائی میرا بھی 4 مہینے کا ارادہ ہے. تو جو لکھنے والا جو تھا اس نے بولا بھائی یہاں پر نقد بات ہوتی ہے، یہ مطالبے جو ہے نا ارادے جو ہے اپنے مقام پر ہوتا ہے، یہاں پر تو نقد بات کرو. تو یہ پھر ان لوگوں نے مجھے نہیں سکھایا، میں نے اپنے طرف سے بولا میں اگلے جمعے سے. اچھا. تو وہ اگلے جمعے سے میں جب گھر گیا رات کو، بس وہ سرما کا ماحول تو ایسے ہی ہوتا ہے پھر جیسا، کبھی 3 دن کے بعد گھر گئے، کبھی 2 دن کے بعد گھر گئے کبھی. تو میں جب گیا تو میں نے والدہ سے کہا کہ اماں ایسے مسجد میں گیا تھا کہ وہاں پر تو تبلیغ والے تھے، تبلیغ والوں کی مسجد تھی، ان لوگوں نے کہا کہ تم بھی اللہ کا قسم 4 مہینے کے جاؤ اور 4 بھول لگاؤ، مگر لوگ کہتے ہیں کہ ان کو امریکہ والے تنخواہ دیتے ہیں. تو والدہ نے کہا کہ والدہ واقف تھی تبلیغ سے، میں نہیں تو والدہ واقف تھی. تو اس نے بولا تھے کون سی کمائی حلال کی ہے، تم بھی تو سینما کے پیسے لاتے ہو اور اسی پر اپنا گزارا کرتے ہو، مگر ہم تو تمہارے سینما کے پیسے استعمال نہیں کرتے. واقعی استعمال نہیں کرتے، بس تنخواہ جو لاتا ہے میں والدہ کو دے دیتا. چلے جاؤ تم تبلیغ میں بھی چلے جاؤ، کیا فرق والے پیسے نہیں دیتے تھے والدہ کو؟ نہیں سر، وہ تو میں اپنی جیب کا خرچہ تھا میرا. اچھا ذاتی خرچہ. ہاں جو ڈاکٹر سے تنخواہ ملتی تھی میرے کو تو وہ اس تنخواہ میں پوری والدہ کو دیتا تھا، اس پر اس کا خرچہ. تو گھرانہ ہمارا بڑا دیندار گھرانہ تھا، مگر یہ ہے کہ بس وہ تو ماحول میں آدمی چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ ساتھیوں سے میں نے کہا، میں نے بولا یار یہ میں نے تو 4 مہینے کا ارادہ کر لیا کہ اگلے جمعے سے میں جاؤں گا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا مجھے پیسے ملیں گے؟ اس نے بولا سب کچھ ملے گا تیرے کو، تم جاؤ. اچھا میں پھر اور مجھے کہا کہ بھائی تم ہر روز 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات پڑھ لیا کرو اور اللہ سے مانگو. چلو میں کرتا رہا اور میں نے اپلیکیشن دے دی 4 مہینے کے لیے. اچھا. تو ہمارے جو کمانڈر تھے جب 4 مہینے کے درخواست اس کے پاس گئے تو وہ ایک دم کھڑا ہو گیا. اس نے بولا مجھے کوئی 4 دن کا چھٹی نہیں دیتا، تم 4 مہینے کی چھٹی لے لو. اچھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے بولا میں بیمار ہوں. اس نے بولا بیمار تو تم کوئی بھی نہیں، تو کوئی بیماری نظر تو نہیں آ رہی میرے کو. میں نے بولا میں روحانی طور پر بیمار ہوں. وہ تو ساتھ ہی بتاتے تھے نا کہ یہ ایسے بات کرو تم. بہرحال وہ میں نے پھر تو ہمارے جو ساتھی تھے تو وہ اہل تشیع تھے، بڑے افسر جو ہمارے تھے. آپ اس کو دیکھیں. ہاں اہل تشیع جو تھے نا، تو وہ اس کو میں نے کہا تو اس نے کہا نہیں چھٹی نہیں مل سکتی آپ کو، کسی صورت میں نہیں مل سکتی، حالات ایسے کہ چھٹی آپ کو نہیں مل سکتی. میں نے بولا نہیں میں نے جانا ہے. بہرحال اس نے اپلیکیشن پر سائن نہیں کیا. پٹھان کا ایک بات ہوتا ہے. ہاں ہم نے بولا ہماری تو بس ہم نے ارادہ کیا ہم جائے گا، ہم رکے گا نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ پھر وہ ان لوگ اس کو کسی نے بتا دیا کہ آدمی یہ رکے گا نہیں، یہ جائے گا، یہ جو بات کرتا ہے نا تو اس کو پورا کرتا ہے. اس نے بولا اگر یہ جائے گا پھر نوکری سے بھی جائے گا. اچھا. بہرحال میں چلا گیا، چھٹی میں نے اپلیکیشن چھوڑ دی اور میں چلا گیا. مگر اللہ پاک نے بڑی مدد کی. تو 4 مہینے میں لگائے. پہلے تشکیل ہمارا ہوا سکر، تو ان دنوں میں نئی یہ سپر گاڑی نکلی تھی، یہ بڑی فاسٹ گاڑی تھی. آج کل پتہ نہیں چل رہی کہ نہیں چل رہی ہے. سپر یعنی کراچی سے سکر نہیں، کراچی سے لاہور. کراچی سے لاہور. اچھا. اور سپر گاڑی تو اس میں ہم نے سپر ایکسپریس ٹرین سپر تھی گاڑی. ہاں تو اس میں ہم آگے پھر سکر میں 10 دن لگائے. پھر وہاں سے پھر رائے ونڈ آ گئے اور رائے ونڈ سے پھر ہماری تشکیل مطلب ہوتی ہے مختلف. تو جب یہاں پر 10 دن ہمارے پورے ہوئے تو یہاں سے پرانوں کا جوش ہوا. اچھا. جو ہوتا تھا مرکز کے اندر، اور یہ صاحبان نہیں تھا باہر کا، صاحبان جو تھا نا یہ نہیں تھا. اور تو جب وہ شروع ہو گئے تو وہ میں نے ساتھی سے کہا جو ہمارے کراچی سے جو امیر تھے اس سے میں نے کہا کہ میں تو ہماری تو تشکیل ابھی دوسرے آدمی کے ساتھ ہو رہی ہے، تو آپ ہماری جو 10 دن کی تنخواہ جو اس کا کیا ہوگا. بہرحال وہ تو اس نے کہا مل جائے گا تمہارے کو. ہر ایک بولتا تھا یہ مل جائے گا، یہ نیا آدمی ہے اس کے سامنے کیا بولے. میرے کو میں تو روزہ بھی نہیں لگایا تھا. نہیں کچھ نہیں تھا، داڑھی نہیں تھی.
اچھا پھر وہ سروس مجھے تھی بڑا تھا میں. ہاں نہیں مجھے بڑی نہیں تھی, وہ شادی شدہ تھا, میں شادی کی تھی میں نے. ہاں اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ مجھے فیصل آباد چلے گئے اور آخر میں مگر 4 میں. اچھا جب فیصل آباد ہماری تشکیل ہوئی 20 دن کی نہیں 10 دن کی کہ واپس ہم جوڑ کی دوا کے لیے آ جائے, تو جوڑ کے دوا کے لیے پھر آئے ہم. مگر مجھے اس سے 20 دن میں یہ پتہ چل گیا کہ اصل راستہ یہی ہے. اچھا اس میں جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ اس کو امریکہ تنخواہ دیتا ہے فلانا ڈمکانا دیتا ہے, تو یہ چیز نہیں ہے, یہ تو لوگوں نے ایسے پروپیگنڈا کیا ہوا ہے. میرے اپنے دل میں یہ بات آئی. 20 دن ہمارے پورے ہو گئے, تو پھر جو یہ 10 دن کا جو دوسرا امیر جو تھا وہ پشتو بولنے والا تھا, تو اس سے میں نے کہا یار کہ ہمارے تو 20 دن پورے ہو گئے, تو یہ تنخواہ کا کیا معاملہ ہے. تو مجھے ایک دم چونک پڑا سب میرا. اس نے بولے اس کے حالانکہ نوجوان لڑکا تھا وہ, مگر اللہ پاک نے ایک دم اس کے دل کے اندر بات ڈال دی. اس نے بولا مہینہ جب آپ کا پورا ہو تو آپ کو مل جائے گا. پھر ہم نے ہماری تشکیل ہوئی, پھر 2 مہینے کی تشکیل, پہلے لمبی تشکیل ہوتی تھی, 60 دن کی تشکیل ہوئی. تو وہ ہمارے جو امیر صاحب جو تھے نا وہ سکر کے تھے, اقبال نام تھا اس کا, میواتی تھے. تو اس کے ساتھ جب تشکیل ہوئی تو پھر وہ بڑی اکرام کرتا تھا میرا وہ. تو جب تشکیل ہوئی ہماری تو پھر 2 مہینے کے اندر ہمیں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا میرے کو, میرے سامنے سارا چیز کھل گیا کہ یہ کچھ نہیں, بس یہ تو اپنی آخرت کی تیاری ہے, ایمان اور یقین کی بات ہے. اپنی جان جاہدوا باموالکم وانفسکم. اور جب 4 مہینے میرے پورے ہو رہے تھے تو اللہ پاک نے اتنا بڑا نور دے دیا تھا کہ میرے گھر میں اگر تنکا بھی ہلتا تو مجھے پتہ چل جاتا. اللہ پاک نے دے دی, جھلک دکھائی دی میرے کو اللہ پاک نے. تو میں آگے 4 مہینے پورے ہو گئے, نوکری کی بھی بات تھی تو میں واپس آ گیا کراچی کا. میرے پاس شادی میں نے نہیں کی ہوتی تو میں نہیں جاتا, پھر میں چلتا رہتا اس آگے میں. یعنی 4 مہینے کے بعد بھی اتنا مزہ آیا, بس میں نے بولا کہ اللہ پاک نے بڑی مدد کی. تو 4 مہینے پھر کوشش یہی کرتا ہے کہ ہر سال 4 مہینے میں لگاؤں. چھٹی مل جاتی تو 4 مہینے لگا, نہیں تو چل تو میں لگا ہی لیتا تھا. اس طرح چلتا رہا. 2 نوکریاں چلتی رہی آپ کی؟ نوکری میں نے سینما کی نوکری چھوڑ دی. سینما کی نوکری چھوڑ دی, داڑھی رکھ لی میں نے. اس 2 مہینے میں داڑھی بھی اچھی خاصی ہو گئی تھی. اچھا ماشاء اللہ. اور چلتا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نوکری میری پوری ہو گئی اور وقت سے پہلے میں نے ریٹائرمنٹ لے لیا. میں نے بولا یار دنیا سے بس دل, میں نے بولا بس بہت ہے, اللہ پاک نے بہت کچھ دیا. جب واپس گئے اس شیعہ افسر نے کہا تھا کہ اس کی نوکری, اس کی بدلی ہو گئی تھی. اس کی بدلی ہو گئی تھی. میں نے یہاں سے اپلیکیشن بھیجی دوبارہ, ہاں تو وہ منظور ہو گئی تھی. مگر میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ اگر نوکری جاتی تو اللہ پاک دوسری نوکری دے دے گا. اچھا ذہن بن گیا تھا, اتنا جذبہ بن گیا تھا. تو وہ پھر میں نے کیا کیا کہ وہ والدہ سے میں نے کہا کہ میں نے بولا یہ سلما کی نوکری میں چھوڑ رہا ہوں. اس نے بولا چھوڑ دو, اس میں کیا رکھا ہے, سمجھا نا. سلما کی نوکری ہے جو تم کرتے ہو, اور تمہاری سلما کی ایک ٹیڑھی پائی ہم نے تم سے نہیں مانگا, بس جو تمہاری جو نوکری جو تھی بیکارڈ کی وہی پیسے سے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہے تھے. بس میں نے چھوڑ دی وہ نوکری. پھر اللہ پاک نے ایسی برکتیں دی کہ ہر 2 سال کے بعد میرا پروموشن ہوتا رہا. ہر 2 سال کے بعد پروموشن ہوتا رہا. اللہ پاک نے بڑی مدد کی. اور میں اپنے بیرونی گش اور اندرونی گش اور مسجد کو وقت دینا یہ ساری چیزوں میں شامل ہوتا تھا. اچھا عام طور پہ ایسے ہر 2 سال بعد پروموشن نہیں ہوتی آپ کے؟ ہوتی ہے. نہیں عام لوگوں کی نہیں ہوتی. عام لوگوں کی نہیں ہوتی, وہ تو امتحان ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کارکردگی بھی دیکھی جاتی ہے کہ اس نے کتنی چھٹیاں کی ہے, وداؤٹ پہ کتنی چھٹیاں اس نے کی, اور وتھ پیڈ کتنی اور کتنی منظور کر کے لے کے گیا. اچھا. اور کتنی دفعہ یہ لیٹ آتا ہے مہینے میں. یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہے. آپ یعنی وہاں جب مقام پہ ہوتے تھے تو آپ ٹائم پہ جاتے تھے؟ بالکل ان ٹائم جاتا تھا. کام بھی میں پھر تو اللہ پاک نے مجھے ایک مقام دے دیا. تو پھر میرے پاس گورنمنٹ نے بڑی فیسلٹی دی, ٹیلی فون بھی لگوا دیا. اچھا. اور پھر بہرحال یہ ہے کہ ہمیں پھر کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یعنی اللہ کی مدد شروع کر دی. پھر جب 2003 میں میں نے ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی. اچھا. تو جب ریٹائر کے لیے میں نے درخواست دے دی تو میرا جو کمڈور جو تھا وہ گلگت کے تھے. اچھا.
تو اس نے بولے شاہ جی آپ کیوں ریٹائرمنٹ لے رہے ہو, کیا تکلیف ہے تیرے کو, تمہیں اگر کوئی تکلیف ہے ہمیں بتاؤ. میں نے بولا بس 25 سال نوکری میری پوری ہو گئی اور عمر 48 سال تھا. 48 سال؟ ہاں, تو میں 60 سال تک نوکری کر سکتا تھا. 60 سال عمر تک پھر وہ ریٹائر کر دیتے. یعنی آپ 12 سال پہلے ریٹائرمنٹ لے لی میں نے. مگر ریٹائرمنٹ لینے سے پہلے میں نے گھر والوں سے مشورہ کیا, بچوں کو بٹھایا, سب کو بٹھایا کہ میری نوکری تو ہو گئی پوری. اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میں ریٹائرمنٹ لوں یا نہیں لوں. تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ریٹائرمنٹ لے لو, سمجھے نا. اللہ پاک ابھی بچے بڑے ہیں تو انشاءاللہ یہ کمائیں گے, ساری زندگی تم کماتے رہو گے, سمجھے نا. تو بعد وائف نے مجھے کہا کہ ریٹائرمنٹ لے لو. پھر ریٹائرمنٹ. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کو اللہ نے گھر والے بھی ایسے دیے جنہوں نے یعنی آپ کو آپ کے ساتھ دین کے کام میں وائف بھی میرا چلہ بھی لگ گیا تھا اس وقت تک. 15 دن بھی 2 دفعہ لگے تھے. اچھا اچھا, سمجھے نا. بڑی گھر میں اللہ کو جب گھر میں بہت زیادہ کوئی مصروفات آ جاتی تھی ان کے ساتھ بڑی تبلیغ کی باتیں کرتی. تقریباً آدھا سے زیادہ محلہ اس کی محنت سے لگا ہے تبلیغ مصروفات کی جو ہے نا. ہاں اچھا. پھر میں نے ریٹائرمنٹ کے لیے درخواست دے دی اور میں نے سوچا کہ چلو یہ ایک بیٹا ہے میرا, اس کو میں بھیج دیتا ہوں سال کے لیے. اس کا بھی 3 چلے لگ گئے تھے, چلے بھی لگ گئے تھے. تو جب اس کو ہم نے پورا کیا تو ان دنوں میں یہ پہلے یہ تقاضا چلا تھا کہ جس کی شادی ہوگی تو وہ جائے گا سال کے لیے اندر. پہلے یہ تقاضا نہیں تھا. اچھا اچھا اچھا. تو وہ اس کا شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا. تو میں نے پھر دل میں سوچا, میں نے بولا میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. مگر میں بیمار تھا بہت زیادہ, گردے کی بیماری تھی میرے کو. تو گردے والے ویسے بھی نہیں چل سکتا, اس کو ویسے بھی چل نہیں سکتا پیدل. تو ہم جماعت بن گئی وہاں پر. جب جماعت بن گئی تو میں گیا اس کے تیار ہو گیا جماعت. تو ہم گئے رائون. جب رائون چلے گئے تو ہم پیش ہوئے. تو جب پیش ہوئے تو وہ 10 دن تشکیل جماعت کی جوڑ دیکھا جاتا ہے اور جماعت کو جوڑ دیکھنے کے بعد جب لمبی تشکیل ملنے لگی تو یہ ہماری جماعت جو بنی تھی یہ کراچی اجتماع سے بنی تھی. پیش ہوئے. اچھا, کراچی اجتماع سے سال کے لیے پیدل سال کے لیے جماعت بن گئی. جو 10 دن جو جماعت کا جوڑ دیکھا جاتا ہے تو وہ بھی شروع ہو گیا, تو وہ بھی پورا ہو گیا چل رہا. اب لمبا رخ ملنا تھا مگر جماعت کو پیش کرنا تھا. تو ہم جب پیش ہوئے ہمارے کو تو شمالی علاقے جات کے لیے کوئی جماعت تیار نہیں ہو رہی تھی. اچھا. حالانکہ جماعتیں بہت تھیں. پاکستان میں تقریباً سنے ہیں پیدل جماعت کے لیے 1600 روٹ ہیں. ہاں یہاں سنا تھا میں نے 1600 روٹ ہیں. ان 1600 اس میں یعنی ان حضرات کی طرف سے یہ منشا یہ ہوتی ہے روٹوں میں زیادہ اہتمام سے جماعتیں جائیں جہاں عام سواریاں نہیں جاتی. ہاں مگر یہ تھا کہ ہمارے کو جب شمالی علاقے جات بھیج رہے تھے تو ہماری جماعت پہلی جماعت تھی. اچھا, اس علاقے میں یہ پہلی جماعت تھی. اچھا. تو وہ مسکین صاحب مانسیرے کے جو ہے جو اس وقت یہ سال کی جماعتوں کو تشکیل کرتا تھا. جی جی. تو اس نے بولا کہ اور پوری جماعتوں کو جب تک کوئی شمالی علاقے جات کا رخ نہ لے تو اس وقت بہت جماعتوں کو رخ نہیں دے رہے تھے وہ. اچھا. کہ پہلے یہ مشکل رخ ہے نا تو یہ کوئی لے لے. یہ گلگت سے چترال تک. گلگت سے چترال یہ شمالی علاقہ جاتا ہے. شمالی علاقے جانے تو صرف گلگت آتا ہے. اچھا. مگر آگے چترال جو ہے نا یہ پھر دوسرے ہوتا ہے. اچھا. تو ہم جب پیش ہوئے تو مسکین صاحب نے جو تعریفی کلمات کہتے ہیں تو وہ کہہ دیا اس نے آپ کی جماعت کے لیے. دونوں جماعتوں کے لیے, ایک مانسیرے کی جماعت ہمارے ساتھ تیار ہوئی اور ایک ہماری کراچی کی. اچھا. تو جب آپ کو اندازہ تھا کہ یہ مشکل رخ ہے؟ ہاں بتا دیتے تھے. سال کی جماعتیں جو چلتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے سب کچھ کہ بھائی اس کا یہ رخ ہے, اس کا یہ طریقہ ہے. مشقت پورا بتا دیتے وہ. اچھا. تاکہ وہ تاکہ ذہنی طور پر یہ تیار ہو. اچھا. تو ہمیں بھی سارے تو جب اس کو بتایا جاتا تو کوئی جماعت پیش نہیں ہو رہی تھی, اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی. لیکن آپ نے پیش کر دیا. تو میں نے کہا ساتھیوں سے, میں نے بولا یہ جو تقاضا چلتا ہے نا تو ان کا ہماری طرف ان کا دیکھتے ہیں ہماری طرف کے کراچی والے یہ لے لیں گے یہ رخ. تو آپ کیا خیال ہے ہم یہ رخ لے لیں؟ اس نے بولا دوسرے جب اتنے بڑے بڑے لوگ اور وہ اس علاقے کو وہ نہیں لے رہے ہیں تو ہم لیں گے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا ہمارے لیے. میں نے بولا مسئلے تو اللہ پاک حل کرے گا نا, آپ مسئلے کو اپنے کے لیے کیا سوچ رہے ہو؟ اللہ پاک کرے گا, اللہ پاک سارے مسائل حل کر دے گا. بہرحال میں نے ساتھی کو تیار کر لیا تو ہم پیش ہوئے. پھر دوسری جماعت مانسیرے بھی تیار ہوئے. تو جب بولے تو مولانا جمشید صاحب نے بولا کہ بھائی
مسکین صاحب نے پہلے وہ تعریف کلمات کہے، اس کے بعد پھر بولا کہ اللہ پاک نے آپ کا وہ جلکہ کر دیا اور شمالی علاقہ کے لیے 2 جماعتیں تیار ہو گئی. تو اس نے بولا کہ بھائی پہلے جماعت والے جو ہے نا اپنے تعارف زیارت کراؤں. تو میں ہم کھڑے ہوئے 11 ساتھی تھے ہم. تو ہم جب کھڑے ہو گئے تو مولانا شمشیر صاحب نے کہا اب آپ سے گزارش ہے توجہ سے بیٹھیں ہاں اور یہ دھیان سے سنیں یہ بات، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو ہم کھڑے ہو گئے تو وہ مولانا جمشید صاحب کو پتا ہے کہ کراچی کی جماعت ہے. مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ بھائی کراچی کی جماعت نہیں جا سکتی، یہ بیٹھ جاؤ بھائی تم لوگ بیٹھ جاؤ. یعنی کراچی کے شہزادے ہاں نہیں جا سکتی، یہ بہت مشکل رخ ہے. تو پھر مسکین صاحب نے اس کو وہی کلمات دہرائے کہ بہت مشکل سے جماعتیں تیار ہوئی ہے اور آپ اس کو جان دیا. مگر وہ مولانا جمشید صاحب نہیں مانا. میں نے مسکین صاحب سے کہا میں نے میں ایک بات کہوں، بولا ہاں کہو. تو اس نے مائک میرے کو دے دیا. تو میں نے مشورے کی بات ہو رہی ہے، بڑے مشورے میں یہ بڑے مشورے، ہاں بڑے مشورے جو پھر اچھا. تو میں نے اس سے کہا، میں نے بولا یہ میں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ کلمات میرے منہ سے کیسے نکال دیا. میں بڑا حیران ہوں، ابھی تک حیران ہوں میں کہ میں نے کہا، میں نے بولا مولانا صاحب اس وقت وہ یہ مگر اللہ پاک نے بس منہ سے الفاظ میں کہا. بعد میں وہ بہت پچھتا ہے کہ تم نے اچھی باتیں نہیں کی اس کے ساتھ، مولانا جمشید صاحب کے ساتھ، یعنی ان کے ادب کے خلاف تم نے باتیں کی. ایسے دل میں میرے کو بڑا کڑن ہوتا تھا اس بات پر. میں نے کہا مولانا صاحب اللہ پاک نے آپ کو جو یہاں پر بٹھایا ہے نا، تو آپ اپنی طاقت پر یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، اچھا اللہ کی توفیق سے یہاں پر بیٹھے ہوئے. اور اللہ پاک ہمیں بھی چلائے گا، ہم اللہ کی توفیق سے چلیں گے. جس وقت اللہ کی توفیق ہم سے ہٹ جائے گی، اللہ کی طاقت ہٹ جائے گی، ہم واپس آ جائیں گے. سمجھا؟ مگر ہم اپنی طاقت پر نہیں جا رہے، اللہ پاک ہمیں لے جا رہا ہے. بس مولانا جمشید صاحب بولا ٹھیک ہے جانے دو ان کو. اب میرے کو یہ فکر تھی کہ ہمارے ساتھ تو سارے نوجوان لڑکے ہیں. اب یہ لوگ تیار، ہم تو عمر کتنی تھی اس وقت؟ تو 48 43 ہوگی. سمجھے جو اٹھایا میں لے رہا تھا. نہیں وہ تو آپ 48 بتا رہے تھے. 48 تھی نا 1948 میں. تو 10 نہیں 1948 نہیں، جب میں جا رہا تھا نا تو 48 سال عمر تھی، وہ تھی میرے 48 سال عمر پوری ہو گئی میری. عمر پوری ہو گئی ہاں. تو میں ریٹائرمنٹ لیا تو 43 سال عمر ہوگی اس وقت. 53 ہاں نہیں 53 نہیں 44 سال عمر تھی میری. 44 ہاں. 40 سال کی عمر میں تو ریٹائرڈ ہوا. ہاں ریٹائرڈ ہوا، 20 سال پھر لگا اس کے ساتھ. ہاں 48 کے بعد 20 مزید. ہاں کیوں یہ میں چلا نا پھر یہ جو ہے نا 68 ہاں 68 میرے خیال سے، یعنی 2 کم 60. ہاں. تو وہ جب میں اب آپ کی عمر کتنی ہے اس وقت؟ ابھی تقریباً 10-53 میری ڈیٹ آف برتھ ہے. 10-53 ہاں. اچھا. تو یہ 2003 میں میں ریٹائر ہوا ہوں. 2003 میں ریٹائر 2003 میں میں ریٹائر ہوا ہوں. 48 سال کی وہ. چلو وہ حساب لگا رہے. اچھا پھر وہ کیا ہوا کہ وہ دوسری جو میں سوچتا رہا کہ میرے ساتھ سارے نوجوان لڑکے ہیں اور یہ تو بہت مشکل سے میں تو اس نے سواد کیا. تو یہ جو باقی جماعت مانسیرے کی جو ہے نا، اب یہ کیسے سواد ہوں گے؟ اگر یہ رہ گئے تو پھر میں ہمارا کام تو نہیں ہوگا. تو بولے بھائی دوسری جماعت والی زیارت کرا لیے. کہاں کی جماعت ہے؟ ان سے بولے مانسیرے کی جماعت ہے. وہ کھڑے ہو گئے، ان کو کھڑے ہونے میں بھی 1 منٹ لگا. سارے بوڑھے تھے. اچھا. جب ان کو جو کھڑے ہو گئے تو ان لوگوں نے کیا کہ مولانا جمشید صاحب ان کو ایسا دیکھا، بولے ٹھیک ہے جانا دو. ان بوڑھوں کو کہا بوڑھوں کو جا. میں مسکین صاحب سے میں نے کہا، میں نے بولے یہ تمہارے مانسیرے کی جماعت ہے؟ تو ان کو تو پوچھا نہیں، کوئی بات نہیں پوچھا. اس نے بولے تیرے کو بوڑھے جو نظر آ رہے نہیں ہے، یہ تیرے کو وہاں پر جا کر پتہ چلے گا بوڑھے ہے کہ جوان ہے. اچھا چلے. تو پھر ہماری رخ شروع ہو گیا، چلنا شروع ہو گیا. تو ہم ہاں ابھی تو پھر شام میں. اچھا میں نے اپنی بیماری نہیں بتائی. بیماری پوچھا ان لوگوں نے کہ کوئی کسی کو ایسا بیماری لائق ہو جو جماعت کے لیے مسئلہ بن جائے تو بے شک وہ سال لگائیں گے. مگر یہاں پر علماء کرام بھی تو سال لگائیں گے، چھوٹی تشکیلوں میں جائیں گے. مگر میں نے اپنی بیماری نہیں بتائی کہ میں یہ بیمار ہوں. گردوں کا؟ ہاں گردوں کو میں نے نہیں بتائی. تو جب ہم بشام پہنچے نا، بشام، تو وہاں پر مجھے گردوں میں تکلیف اٹھ گئی. اچھا. بہت سخت تکلیف ہوتی تھی گردوں کی. ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے زندہ چڑیا کو تم آگ پر ڈھونڈ رہے ہو، ایسی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال وہاں پر تو کوئی تھا بھی نہیں، کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا. بہرحال ایک کمپاؤنڈر کہیں سے لے کے اس نے انجیکشن لگایا. تو ہم گلگت کے بجائے ہم چلاس میں رک گئے.
رات کو کوئی 10 بجے کے بعد چلاس پہنچے. اچھا. تو میں نے اس کو گاڑی والے کو کہا, میں نے بولا بھائی ہمیں یہاں پر اتار دو. اسپیشل گاڑی ہم نے لی تھی دونوں جماعتوں نے. گلگت کے لیے لی تھی گاڑی؟ ہاں سر, راولپنڈی سے گلگت کے لیے اسپیشل گاڑی ہم نے لی تھی. لیکن تکلیف زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ نے دونوں جماعتیں پھر چلاس میں رک گئی. آپ کی تکلیف کی وجہ سے؟ ہاں میری تکلیف کی وجہ سے, کیونکہ میں نے بولا میں اور نہیں چل سکتا, مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے. اچھا. اور گاڑی بھی اپ ڈاؤن راستہ ہے وہ سارا, تو اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف زیادہ ہونے لگی میرے کو. تو پھر چلاس میں رک گئے. تو روڈ سے جو روڈ جاتا ہے گلگت, تو اس روڈ سے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اوپر جانا پڑتا ہے. ہاں. تو جو ہم چلے گئے وہاں پر, تو ادھر ہم عشاء کی نماز جب ہم پڑھنے لگے تو وضو ہم نے کر لیا. موسم بہت ٹھنڈا تھا, اور جب میں نے وضو کیا تو میرے کو ایسا لگا جیسے میرے منہ سے خون آ رہا ہے. تو میں نے سے جب تھیلی پر تھوک کیا تو وہ خون سے بھرا ہوا تھا. پھر ہم نے وضو کیا, سب نے وضو کیا, سب آیا, اکیلے میرا نہیں تھا, سب کے منہ میں خون آ رہا تھا. پھر ہم نے وضو کیا, پھر ہم نے تیسری جب وضو کیا تو میں نے بولا بھائی اسی حالت میں نماز پڑھ دو, چھوڑو ابھی پتہ نہیں کہ کب تک یہ خون آتا رہے. سب آ رہا, میرا اکیلے میرے نہیں آ رہا تھا, سب کو خون آ رہا تھا منہ میں. صبح جب نماز پڑھ لی ہم نے, صبح میں نے مولوی صاحب سے پھر بات کی. اس نے بولا یہ پتہ آپ کو یہ خون کیوں آ رہا تھا؟ میں نے بولا نہیں مجھے تو سمجھ نہیں آئی. یہ نماز ہماری ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ اس نے بولا نماز ہو گئی تمہاری. میں نے بولا جو خون آ رہا تو کیسے ہو گئی؟ 12 ہو گئی تمہاری. آپ معذور کے حکم میں؟ معذور کے حکم میں. معذور کے حکم میں. تو میں نے بولا خون کیوں آ رہا تھا, کیا وجہ تھی اس کی؟ اس نے بولا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ جب آپ منہ میں ڈالتے ہیں نا تو وہ جمور جیسے دانت کو جمور نے پکڑ لیا, پلاس نے پکڑ لیا, اور جب جیسے منہ میں گرمی آتی ہے تو وہ مسوڑے کھل جاتے ہیں. جب کھل جاتے ہیں تو اس سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس 12 وہاں پر ہم نے سے روزہ لگایا. 3 دن ہم نے کام کیا وہاں پر گلگت چلاس میں. گلگت کی شیعہ کی جماعت آئی ہوئی تھی سے روزے کے لیے, تو انہیں لوگوں نے ہمیں وہاں پر روک لی کہ تم یہاں پر سے روزہ لگاؤ. مجھے تکلیف تھی, مجھے گردے کی تکلیف ہو رہی تھی مجھے. تو پھر وہاں سے ان لوگوں نے ڈائریکٹ ہمیں گلگت کے ڈسٹرکٹ اسپتال میں بھیج دیا. ادھر ہماری تشکیل کے بعد ہاں گلگت پہنچ گیا. تو گلگت چلاس اور گلگت کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے کا راستہ ہے. پھر وہاں پر ہم نے 3 دن کام کیا, اور اس کے بعد پھر ہمیں رخ دے دیا. تو رخ تھا ہمارے گلگت سے سست, یہ چائنا کا وہ ہے کسٹم ہے. ہاں, اور مگر چونکہ برف بہت زیادہ تھا تو مہراج عالم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں تم اس رخ پر نہیں جا سکتے, تم اس رخ پر جاؤ. کنہوں نے کہا؟ مہراج عالم رحمۃ اللہ علیہ جو وہاں کے ذمہ دار ہیں, ہاں, جن کے بیٹے مولانا عبدالحلیم صاحب کے والد صاحب جو تھے. جی جی. تو ہم نے بولا کہ ہمارا رخ تو آپ نہیں بدلی کر سکتے, کیونکہ ہمیں تو کہا گیا کہ بھائی رخ جو ہے نا مقامی ساتھی تمہارا رخ بدلی نہیں کرے گا. تو مہراج عالم صاحب نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے, ان سے میں نے بات کر لی کہ یہ جماعت نہیں جا سکتی, برف بہت زیادہ ہے اور زیادہ تر خالی ہے اس پر, تو آپ کو بڑی تکلیف ہوگی. اچھا. 12 ادھر ہم لوگوں نے وہ کام شروع کر دیا ہم نے. تو ان کے بتائے ہوئے رخ کے مطابق, اس کے بتائے ہوئے رخ کے مطابق. تو پہلا بقرعید پر ہمارا پہلا جوڑ تھا. اچھا. پہلا جوڑ تھا. تو جب جوڑ میں ہم جوڑ ہوا تو پھر نیا 15 دن کا نیا رخ مل جاتا ہے. ہر 15 دن کے بعد رخ چینج ہوتا ہے, نیا ملتا ہے. مگر جو رخ جو ہے نا اسی ہوتا یوں ہے کہ 2 جماعتیں ہوتی ہیں, کچھ دائیں پر چلتی ہے, کچھ بائیں طرف, کوئی بائیں طرف کی بستیوں میں چلتی ہے. ایسے ہی تھا. تو اس طرح بستی 2 دن کام کرتے کرتے آگے 15 دن کے بعد یہ دونوں جماعتوں کا پھر جوڑ ہوتا ہے. اجتماع ہو جاتا ہے. اس میں مقامی لوگ بھی آتے ہیں, پھر پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم نے 15 دن میں جو کام کیا ہے اس بستی میں کتنے لوگ تیار ہوئے, اور پھر اس کی پوری کارگزاری. یہ پہلا رخ تھا, پہلا جوڑ تھا, پہلا رخ تھا یہ جس پر سال کی جماعت چل رہی تھی. تو مجھے کہا گیا تھا, مولانا جمشید صاحب نے بھی اور ان سب نے مجھے کہا تھا کہ آپ نے رخ بنانا ہے, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں. اچھا. آپ نے رخ بنانا, آئندہ آپ کے رخ کے اوپر جماعتیں چلے گی. اچھا, یعنی وہاں پر آپ نے خود جماعت بھی چلانی ہے اور وہاں رخ اور روٹ بنانا ہے تاکہ اس روٹ کے مطابق آئندہ جماعتیں چلتی جائیں. اچھا. تو پھر وہ کیا کیا, کوئی روٹ بھی وہ بنا رہا تھا. اچھا, ساتھ ساتھ وہ بھی بنا رہا تھا. تو اس میں اس گاؤں میں کتنے گھر ہیں, کتنے مسلمان ہیں, کتنے یہاں پر اہل تشیع ہے, کتنے اس میں جو ہے نا خانی ہے. اچھا. اور کتنی جماعتیں جو مسلمان کی جماعتیں اس گاؤں میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی, یا نہیں آ سکتی, اور یہاں پر مسجد کتنی بڑی ہے,
ٹوٹل آبادی کتنی ہے یہ سارا چیز میں لکھتا تھا. یہاں سے جو ہدایت ملے تھے اسی پر چل رہا تھا میں. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ جب ہم دوسرے جب اس مسجد سے پہلے جوڑ سے جب آگے جا رہے تھے نا تو پہلے جوڑ کی رات کو پہلا جوڑ ابھی صبح ہم جائیں گے دوسری مسجد میں ایئرپورٹ مسجد کہلاتی ہے وہ, تو ادھر میرے کو پہلے رات کو مجھے یہ تکلیف شروع ہو گئی دل کی. اچھا. جب یہ تکلیف شروع ہوئی تو میں نے ایک ساتھی دل کی تکلیف شروع ہو گئی, گردے کی دل کی شروع ہو گئی. اچھا. تو پھر میں نے ساتھی سے کہا, میں نے بولا یار یہ میرے کو تکلیف ہو رہی ہے, یہاں پر بہت سخت درد ہو رہا ہے, مگر مجھے لگتا ہے کہ میں بستر سے باہر رہ گیا ہوں. بستر آپ نیند کی حالت میں تو بستر سے باہر ہو جاتا ہے, الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے سخت درد ہو رہی, تم مجھے ایسے کرو کہ مجھے سلیمانی چائے بناؤ, جو بغیر دودھ کی چائے ہوتی ہے نا سلیمانی چائے کہلاتی ہے وہ. ہاں, تو اس نے چائے بنائی اور میرے کو پلائی, تو اس سے کچھ فاقہ ہوا میرے کو, مگر تکلیف تھی میرے کو. صبح ہم نے ابھی جانا ہے دوسرے ایئرپورٹ مسجد میں, بس ادھر جب جانا ہے تو میں نے جب بستر اٹھایا تو گلگت کا علاقہ ہو, سردی کا موسم ہو, تو بستر بھی بہت بڑا ہوگا, بھاری بستر ہوگا. اچھا. تو جب جانے لگے تو میں نے جب بستر اٹھایا تو مجھے لگا کہ یہ بھاری تو بستر تو بہت بھاری ہے, یہ ابھی سے میرے کو اتنا بھاری معمولی سی تکلیف مجھے ہوئی ہے, بستر اتنا بھاری لگ رہا ہے میرے کو. 12 مسجد تک ہم بہت مشکل سے پہنچے. ہاں, اور وہ گلگت میں تو برف نہیں تھا. اچھا. مگر برف رہا تھا ادھر ادھر کے پہاڑوں پر برف تھا. تو میرے دل میں بڑی تکلیف, مجھے بہت تکلیف ہو کہ یار تم تو اس بستر پر تم اتنے تھک گئے ہو. تو مجھے راستے میں پھر تکلیف شروع ہو گئی. تو میں نے ساتھی سے کہا کہ میں نے بولا یہ شادی تو مسجد میں داخل ہو گئے, مگر میں ادھر فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا. میں نے بولا یار میری طبیعت صحیح نہیں ہے, مجھے اسپتال لے چلو. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اتنے میں وہاں پر جو ٹیکسی میں جیپیں چلتی ہے, سمجھیں عام گاڑی نہیں چل سکتی. تو پھر مجھے اس لوگوں نے کہا کہ اتنے میں جیپ آ کر ہمارے سامنے رک گئی. تو ہمارا ساتھی بھاگتے ہوئے اس کے پاس گیا, اس کو بولا کہ ہمارے امیر صاحب بیمار ہیں, اس کو اسپتال لے جانا ہے. تو اس نے بولا وہ سامنے کا اسپتال ہے, اسے پہاڑ کی طرف دیکھا. اس نے بولا اسپتال تو سامنے ہے مگر یہ نہیں چل سکتا. اس نے بولا چل میں سبزی گھر پر دوں, تو پھر اس کو لے جاتا ہوں اسپتال. اب وہ جب سب رکھ کے وہ آیا میرے کو لے کے گیا اسپتال, تو ابھی عید کی چھٹیاں چلی بقر عید کی, کیونکہ پہلے جو ہمارے بقر عید کے جو ادھر اسی مسجد میں وہ بڑی مسجد تھی وہ. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لے گیا تو فائنانس سیکرٹری کے پاس لے گیا میرے کو. تو فائنانس اسپتال میں نہیں, میں سمجھا کہ یہی اسپتال ہے. تو فائنانس سیکرٹری کے پاس لے گیا تو وہ تھے حاضر, تو وہ تو ڈیوٹی پر تھے. تو اس نے بولے ابو صاحب کیا بات ہے آپ کی رنگ تو بہت پیلا ہو گیا ہے, سمجھ رہا. میں نے بولا نہیں کوئی تکلیف نہیں میرے کو ایسے بس یہاں پر تکلیف اٹھی میرے کو حالات کو کوئی 1 بجے. اچھا, آپ کو محسوس ہوا یہ دل کی تکلیف؟ نہیں, مجھے نہیں پتہ نہیں چلا, یہ تو پھر بعد میں پتہ چلے گا. تو اس نے بولا کہ پہلے کبھی یہ تکلیف ہوئی آپ کو؟ میں نے بولا پہلے کبھی نہیں ہوئی, یہ فرسٹ ٹائم ہوئی. بولا اچھا کوئی بات نہیں ہے. اس نے ناشتہ میں وہ لاسٹ ٹائم نے کر لیا, اس نے منگایا. پھر اس نے ٹیلی فون کرتے ہوئے ڈاکٹروں کو, کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. عید کی چھٹی بھی تھی سب, اور سارے پنجاب کے ڈاکٹر تھے. اچھا. تو پھر مجھے کہا کہ امیر صاحب کوئی ڈاکٹر مل نہیں رہا ہے. اور میں بولا کہ بولے تم نے اتنی دیر سے تم ڈاکٹروں کو تلاش کرتا ہے, معمولی تکلیف ہے ٹھیک ہو جاؤں گا میں. تو اس نے پھر جو ایک کرنل تھے, کرنل عمران, نام یاد آ گیا اس کا, تو اس نے بہت سی ایم ایچ میں ڈاکٹر ہے, وہ بھی جماعت میں لگا ہوا تھا ماشاء اللہ, لاہور کے تھے وہ. تو اس کو اس نے ٹیلی فون کیا, تو اس نے بولا یار وہ جماعت والوں میں ایک ساتھی ہے, انگلش میں بول رہا تھا, سب کچھ انگلش بول رہا تھا. تو مجھے اس کو ایسے تکلیف ہو گئی ہے. آپ کو سمجھ آ رہی تھی؟ میں وہ سمجھ آ رہی تھی سب. تو پھر جب اس نے ٹیلی فون رکھا تو مجھے بولا کہ امیر صاحب ہم آپ کو سی ایم ایچ میں بھیج رہے ہیں, وہ آپ کو پورا چیک کر لے گا. مگر میں نے بولا آپ نے بات کو اتنا بڑھا دیا, میں نے بولا مجھے دل کی تکلیف نہیں ہے. اس نے بولا آپ کو سمجھ آ رہی تھی میری بات؟ میں نے بولا ساری باتیں سمجھ آ رہی تھی میرے کو, مگر مجھے ہے نہیں تکلیف یہ, اور نہ میرے خاندان میں کسی کو ہے یہ تکلیف. اس نے بولا پھر بھی تم چلے جاؤ. میں نے بولا ٹھیک ہے چلے جاتا ہوں میں. اس نے اپنی جیپ دے دی اور اپنا ساتھی دے دیا ہمارے کو, اور ہم ہمارے ساتھ جو ریبر آئے